راجہ محمد ظفر الحق ایک سینئر سیاستدان ہیں۔ آپ نے وفاقی وزیر، رکن پارلیمنٹ اور سینٹ میں لیڈر آف دی ہاؤس کے طور پر فرائض انجام دیے۔ مصر میں بطور پاکستانی سفیر آپ نے دو طرفہ تعلقات میں بہتری کے لیے نمایاں کردار ادا کیا۔ بین الاقوامی سفارتکاری اور اہم رہیں، جس سے آپ پاکستان کے سیاسی اور سفارتی میدانوں میں ایک عام شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے راجہ محمد ظفر الحق کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ سید قائم علی شاہ۔ سید قائم علی شاہ سید قائم علی شاہ ایک نہایت معاملہ فہم، جہاں دیدہ اور سینئر سیاستدان ہیں۔ اپنے 62 سالہ سیاسی سفر میں آپ 3 مرتبہ سندھ کے وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ آپ کو اس اسمبلی کا رکن ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے، جس نے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 1973 کے آئین کی منظوری دی تھی۔ آپ کے دور میں تھر کول منصوبے کا بھی آغاز کیا گیا، جو آج ملکی توانائی کی ضروریات کو پورا کرنے میں کوشاں ہے۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سید قائم علی شاہ کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا۔ ڈاکٹر شمشاد اختر۔ ڈاکٹر شمشاد اختر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پہلی خاتون گورنر تھیں۔ آپ یونیسکیپ میں انڈر سیکرٹری جنرل اور اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کے سینئر خصوصی مشیر برائے اقتصادیات و مالیات جیسے اہم عہدوں پر بھی فائز رہی ہیں۔ آپ کو اپنی قابلیت کی بنا پر وال اسٹریٹ جرنل ایشیا کی جانب سے ایشیا کی 10 بہترین پروفیشنل خواتین میں شامل کیا گیا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر شمشاد اختر کو نشان امتیاز کا اعزاز سے نوازا ہے۔ ڈاکٹر محمد امجد ثاقب دنیا کے سب سے بڑے سود سے پاک مائکرو فائنانس پروگرام اخوت اور اخوت ایجوکیشن سروسز کے بانی ہیں۔ یہ ادارہ ہزاروں طلباء کو مفت تعلیم فراہم کرتا ہے اور 59 لاکھ سے زیادہ خاندانوں کو غربت سے نکالنے میں مدد فراہم کر چکا ہے۔ آپ کو رامن میگسیسے ایوارڈ، دی اسلامک اکانومی ایوارڈ، دی لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ اور ستارہ امتیاز سے نوازا جا چکا ہے۔ سماجی خدمات کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔
مفتی عبدالشکور مرحوم۔ مفتی عبدالشکور مرحوم نے لکی مروت میں جمعیت علماء اسلام کے تحصیل صدر کے عہدے سے اپنی قائدانہ زندگی کا سفر کا آغاز کیا۔ آپ 2018 میں رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے اور 2023 تک مجلس عمل پارٹی کی نمائندگی کرتے رہے۔ مزید برآں تا دم مرگ آپ وفاقی وزیر برائے مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے عہدے پر فائز رہے۔ سماجی تحفظ، بہبود اور تعلیم کے علاوہ پارلیمانی کمیٹیوں میں بھی آپ کا کردار مثالی رہا۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے مفتی عبدالشکور مرحوم کو ہلال امتیاز بعد از وفات کا اعزاز عطا کیا ہے۔ آپ کا اعزاز آپ کے بیٹے جناب محمد وصول کریں گے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے بحیثیت انسپکٹر جنرل پولیس پنجاب پولیس فورس کی اثر نو تنظیم سازی اور دور رس اصلاحات کی، خصوصاً پولیس خدمات کی فراہمی، تھانوں کی الیکٹرانک مانیٹرنگ، شہداء کے ورثہ کی فلاح و بہبود اور ان کے لیے روزگار کا بندوبست، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور انسداد دہشت گردی کے زمرے میں آپ کی کاوشیں بہت اہم ہیں۔ معاشرے کے کمزور طبقوں، خاص طور پر خواجہ سراؤں، خواتین، بچوں اور ضعیف افراد کی مرکزی دھارے میں شمولیت آپ کے کارہائے نمایاں ہیں۔ خدمات عامہ کے شعبے میں آپ کی شاندار خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے ڈاکٹر عثمان انور کو ہلال امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے۔ جناب راحت علی خان ایک معروف پاکستانی قوال اور شعرۂ آفاق گلوکار ہیں۔ 2016 میں آپ کو آکسفورڈ یونیورسٹی کی میوزک فیکلٹی کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا اور موسیقی کے ایک کمرے کو آپ کے نام سے منسوب کیا گیا۔ بعد ازاں آکسفورڈ یونیورسٹی نے آپ کو موسیقی میں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند سے بھی نوازا۔ فن، قوالی، گلوکاری کے شعبے میں آپ کی گراں قدر خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب راحت علی خان کو ہلال امتیاز کے اعزاز عطا کیا ہے۔